بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ در مختار آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کے خطبے اور مقدمے کا درس جاری ہے۔ اس پہ 2 درس ہو چکے ہیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دھیرے دھیرے فقہی مسائل کی طرف بڑھیں گے اور ابھی کچھ متعلق باتیں ارشاد کر رہے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے اپنی کتاب کی قدر و قیمت کی طرف بھی اشارہ کیا اور ان کے زمانے میں جو حاسدین ان کی کتاب پر بیجا تنقید کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کی، یا پھر یہ کہ اندیشہ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا بڑی زبردست کتاب ہے، جو کتاب لکھی جا چکی۔ تو فرماتے ہیں فہا کا مؤلفا مہذبا لمہمات هذا الفن مظہرا لدقائق استعملت الفکر فيها اذا ما اللیل جن۔ تو یہ فہا کا یہ اس میں فعل خذ کے معنی میں لو، ایک ایسی تالیف، ایک ایسی کتاب جو اس فن کی اہم باتوں کو نہایتی سجا سنوار کر اور مہذب بنا کر پیش کرنے والی ہے۔ یہ جو ہماری کتاب ہے در مختار، یہ فقہی مسائل کو نہایتی اچھے انداز میں جو ہے نا وہ پیش کرنے والی کتاب ہے، اور ایسے باریک باریک معاملات اور مسائل وہ ظاہر کرنے والی ہے کہ جن دقائق میں ہم نے اپنی قوت فکر کو عمل میں لایا اور فکری توانائیاں استعمال کی رات کی تاریکیوں میں۔ اذا ما اللیل جن، جننا کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے چھپا دینا۔ جب رات ساری چیزوں کو تاریک کر دے اور پردہ خفا میں بھیج دے، اس وقت پھر کوئی چیز رکاوٹ میں نہیں ہوتی۔ تو اس وقت آدمی اگر اپنی قوت فکر کو عمل دے تو بہت گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو پہلے والے بھی متحریا ارجح الاقوال یہ دوسری واوجز العبارت پاس والی تھی اب پھر والی نہیں تھی کافی معتمدا في القد بألطف الاشارات۔ ڈاکٹر کیا میں پہنچ رہا ہوں، دوا مل گئی میں سے آ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کی آواز آ رہی ہے، میں کیسے درس جاری کروں؟ پتہ نہیں گھر ہے کافی کی مسجد میں۔ سب لوگ اپنا اپنا مائک بند کر دیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ جو عبارتیں چل رہی ہیں بار بار اس کا درس نہیں ہوگا، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پھر میں جملے نہیں پڑھوں گا بعد میں۔ تمام حضرات کی توجہ چاہیے، اور جو لوگ توجہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مائک اپنا بند کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مفعول لہو ہو سکتا ہے، استعملت الفکر کا متحریا، یعنی تحری کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے ایسے قول کا جو راجح ہو، اور ایسی عبارت کا جو نہایتی مختصر عبارت ہو۔ ارجح الاقوال، ظاہر ہے کہ اضافت و صفت الموصوف زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایسے مقامات پہ، تو راجح اقوال اور ایجاز بیانی مختصر عبارت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں ہم نے کیا کیا؟ ایراد کے دفع کرنے، یعنی جو بھی اعتراض وارد ہوتا ہو اس کو دفع کرنے میں ہم نے صراحت نہیں کی، بلکہ الطفی اشارہ، لطیف اشارات پر اعتماد کیا۔ اس انداز سے ہم نے بیان کر دیا کہ دفع ایراد بھی ہو جائے۔ تو اس لیے ہوگا یہ فربما خالفت فی حکم او دلیل فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبیل۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ میں نے کسی حکم یا کسی دلیل میں مخالفت کر دی،
مخالفت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں میں معہود اور معروف طریقہ تھا اس کے برخلاف میں کوئی اور دلیل لے کے آ گیا، یا حکم میں بھی متعارف کی میں نے مخالفت کر دی، تو سمجھ بیٹھا وہ شخص جس کو کوئی واقفیت اور کوئی اطلاع اور کوئی سمجھ بوجھ اور سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ یہ تو راہ راست سے الگ ہو گئے۔ فقہائے کرام کا جو طریق ہے اس سے انہوں نے عدول کر لیا اور غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اس سے عدول کیا ہے، راہ راست سے عدول نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک دلیل کسی مسئلے کی تمام فقہا بیان کریں گے، مگر میں جو یہاں بیان کروں گا کوئی دوسری دلیل بیان کروں گا، تو دیکھنے والے نے سمجھا کہ وہ جناب یہ تو کوئی نئی بات بیان کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی حکم میں مثال کے طور پر کوئی حکم ہے، سب نے جائز لکھا میں نے مکروہ کہہ دیا، یا سب نے مکروہ لکھا میں نے جائز کہہ دیا، تو جس کو اطلاع نہیں ہے، جس کے پاس فقہی بصیرت نہیں ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اس پہ کمپلین کر دے گا، تنقید کر دے گا کہ جناب یہ تو غلط لکھ دیا۔ حالانکہ جن فقہا نے جائز لکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا کراہت جائز ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جواز اور کراہت میں اگر کراہت تنزیہی ہو تو دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیے، تو اس لیے کسی بھی معاملے میں بہت ہی زیادہ سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے ہماری اس کتاب کو سمجھنے میں۔ کوئی بھی عبارت آپ کو لگے کہ جناب یہ تو الگ حکم بیان کر دیا انہوں نے، تو یہ مت سمجھ لینا کہ الگ ہی حکم ہے، اس کو سمجھو کہ میں نے کیوں وہ بیان کیا ہے۔ فرماتے وربما غیرت طبعا لما شرح علیہ المصنف کلمۃ او حرفا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ میں نے بدل دی ہے کوئی عبارت، اور غیرتوں کا مفعول کلمۃ او حرفا ہو سکتا ہے۔ کیوں میں نے کوئی کلمہ یا کوئی حرف یا کوئی جملہ بدل دیا یا کوئی بات یا دلیل بدل دی؟ اس وجہ سے کہ مصنف نے جو اس پر شرح کی ہے اس کی اتباع میں۔ ظاہر ہے کہ یہ میری شرح جو ہے علامہ تمرتاشی غزی کی جو مشہور زمانہ کتاب تنویر الابصار ہے اس کی شرح ہے نا، تو علامہ تمرتاشی نے تنویر الابصار کی تو خود بھی ایک شرح لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ جو لفظ میں نے استعمال کیا تنویر الابصار میں اس کے میری مراد یہ ہے، تو خود انہوں نے بدل دیا ہے تو پھر میں نے بھی بدل دیا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ جناب یہ تنویر الابصار کی جو عبارت تھی علامہ حسکفی نے در مختار میں اس کو چھوڑ کر کے دوسری عبارت لے لی ہے، اور یہ غلط کیا انہوں نے، حالانکہ وہ دیکھتے کہ وہ شرح میں انہوں نے کیا کیا ہے، تو شرح کی اتباع میں نے کیا ایسا، کوئی ایسی تنقید نہ کرتے۔ فرماتے وما درا ان ذلك لنقطة تدف عن نظره وتخفى، اور اس بندے کو جو نقد کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے اور اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو تبدیلی میں نے ایسی کی ہے وہ کسی ایسے لطیف نقطے کی وجہ سے کی ہے جو اس کی نظر سے باریک رہ گئی اور پوشیدہ رہ گئی۔ وقد انشدنی شیخی الحبر الصامی والبحر الطامی واحد و زمانہ، ہو سکتا ہے کسی نسخے میں ہو اوحد و زمانہ، وحسنت و اوانہ، شیخ الاسلام الشیخ خیر الدین الرملی اطال اللہ بقاءہ، اور میرے شیخ علامہ خیر الدین رملی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، علامہ حسکفی، اور جن کی تعریف میں کہہ رہے ہیں الحبر السامی، بڑے عظیم اور جلیل القدر عالم دین، جو موجے مارتے ہوئے سمندر کا نام ہے، اپنے زمانے کے یکتا اور منفرد فقیر، اور اپنے اوقات کی ایک نیکی اور عظیم شخصیت، شیخ الاسلام شیخ خیر الدین رملی، اللہ تبارک و تعالی انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے مجھ سے یہ اشعار خود بیان کیے، یہ علامہ شیخ رملی کے اشعار ہیں، یہ اس پس منظر میں بیان کر رہے ہیں کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی واقفیت کے کوئی بھی عبارت اگر ذرا مختلف دیکھتے ہیں
اور معہود طریقے سے الگ انداز میں دیکھتے ہیں تو فوراً کچھ نہ کچھ جڑ دیتے ہیں اور تنقید کرنے لگ جاتے. تو ان کے بارے میں یہ اشعار فرماتے ہیں علامہ خیر الدین رملی: قل لمن لم یر المعاصر شیئا وجرى للأوائل التقدیما ان ذاک القدیم کان حدیثا وسيبقى هذا الحدیث قدیما. کہہ دو اس شخص سے جو کہ کسی معاصر کے لیے کچھ نہ سمجھتا ہو، کسی معاصر کو کچھ نہ سمجھتا ہو، اپنے ہم زمانہ اور ہم عصر کو کسی اہلیت کے لائق نہیں سمجھتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور وہ ساری تقدیم اور تقدم اور بزرگی اور سربراوردگی اور یہ ساری چیزیں اوائل کے لیے مانتا ہے کہ پہلے جو لوگ گزر گئے وہ لوگ عظیم تھے اور ہمارے زمانے میں فلاں بندہ یا کیا کوئی کچھ نہیں ہے. تو جو اگلوں کے لیے یعنی جو گزر گئے وہ لوگ، ان کے لیے تو شرف و فضیلت و تقدم مانتا ہو، لیکن اپنے معاصر کے لیے کوئی فضل و کمال نہ مانتا ہو، اس سے یہ کہہ دو کہ وہ قدیم بھی تو کبھی نئے تھے اور یہ نیا بھی تو کبھی قدیم بن جائے گا. اب صرف قدیم کو افضل مانتے ہو، اس کے لیے کمال مانتے ہو اور حدیث کے لیے کچھ نہیں مانتے، تو کیا قدیم ہمیشہ قدیم تھا؟ ایک زمانہ گزرا نا جب کہ وہ بھی بالکل نوخیز تھے اور کسی نہ کسی کے معاصر تھے، تو کیا ان میں کیسے فضل و کمال آ گیا؟ اور جس حدیث کو آپ حدیث مان رہے ہو یعنی نیا مان رہے ہو، وہ بھی تو بعد میں قدیم ہو جائے گا، تو پھر کہاں سے اس کے پاس کمال آ جائے گا؟ تو یہ کرائٹیریا، یہ معیار ہی غلط ہے. یہ تقدم و تاخر ہی جو ہے نا، اور اس میں آگے ہونا، کسی کا پہلے ہو جانا، وہی کمال کی دلیل ہے. بعد میں ہونا یہ کمال کی دلیل نہیں ہے. دلیل ہے کہ اس کے اندر کمال نہیں ہے، نہیں، بعد والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بہت مقامات دے دیتا ہے، کمال دے دیتا ہے. اعلیٰ ان المقصود والمراد ما انشدنیہ شیخی رأس المحققین والنقاد محمد آفندی المحاسنی وقد اجاد. اس بنیاد پر کی، یا پھر اعلیٰ یہ علاوہ کے معنی میں کہ مقصود اور مراد میری وہ نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا کہ عالم کہے جائیں یا کچھ اور مصنفین اور مؤلفین میں ہمارا نام لکھا جائے، ہم بھی فقیہ مانے جائیں، ہماری بھی عزت کی جائے. یہ سب مقصود و مراد نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے اور ہماری مراد تو وہ ہے جو ہمارے شیخ نے اپنے اشعار میں ہمیں سنایا. ہمارے شیخ کون؟ راس المحققین اور جو ناقدین کے سردار ہیں محمد آفندی محاسنی، جنہوں نے بڑی اچھی بات کہی. کیا کہا؟ لکل بنت دنیا مراد و مقصد وان مرادی صحت و فراغ لابلغ فی علم الشریعت مبلغا یکون به لی فی الجنان بلاغ وفی مثل هذا فلینافس وفی مثل هذا فلینافس النہا وحسبی من الدنیا الغرور بلاغ فما الفوز الا فی نعیم مؤبد به العیش رغد والشراب یصاغ. اشعار میں یہ کتنی عظیم باتیں کہے جاتے ہیں. فرماتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہو کہ ہماری اس کتاب کا مقصد اور اس کتاب کے لکھنے سے ہماری مراد کیا ہے، تو ہمارے شیخ نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ابنائے دنیا میں لوگ ہیں، لکل بنی دنیا، لکل بنی دنیا، اور بنی دنیا سے مراد تو ابن کی جمع بنی بنون ہے، پھر بنین ہے، پھر اضافت کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گئی، تو نون گر گیا تو اس لیے بنی ہو گیا. اور اگر لکل بنت دنیا اگر ہو ماضی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو بھی دنیا تعمیر کرتا ہے، دنیا میں کچھ بھی بناتا ہے. اور بنی دنیا کا معنی جو ابنائے زمان ہوتے ہیں، مطلب کے بندے ہوتے ہیں. تو ہر وہ شخص جو ابنائے زمان سے ہے، جتنے بھی ابنائے دنیا ہیں، ان تمام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے. پیسہ کما لینا، شہرت کما لینا، اقتدار کی کرسی حاصل کر لینا، نامآوری، شہرت، عزت، شوکت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کی
کوئی نہ کوئی مراد ہے، کوئی نہ کوئی منشا ہے، لیکن میری کیا مراد ہے، میرا کیا مقصد ہے؟ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ مجھے صحت ملے اور فراغ ملے، یعنی بدن اور طبیعت کی صحت اور سلامتی ملے، خوب ٹھیک سے میرے اعضاء کام کرتے رہیں، خوب طاقت و قوت رہے اور فارغ وقت رہے، صحت و سلامتی اور وقت میں برکت، میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں۔ مجھے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و توانائی عطا فرما دے اور وقت میں برکت عطا فرما، فارغ وقت دے دے۔ کس لیے؟ لِأَبْلُغَ فِي علم شریعت، میں صحت و فراغت کس لیے چاہتا ہوں؟ کیا دنیا سے انجوائے کرنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا؟ فرماتے تاکہ شریعت کے علم کے معاملے میں میں اس درجے کو پہنچ جاؤں کہ مجھے وہ درجہ جنت میں لے جانے والا ہو جائے، وہ میرے لیے جنان کا مبلغ بن جائے، مبلغ بن جائے، وہ درجہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ یکون بھی لی فی الجنان بلا ہو، میں اس مقام تک پہنچ جاؤں علم شریعت میں کہ جو میرے لیے جنت میں لے جانے والا، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا مقصد ہونا چاہیے اس دنیا میں؟ لوگ صحت و سلامتی چاہتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ دنیا کو خوب زیادہ انجوائے کر سکے، بیماری سے نکل جائیں۔ فراغت چاہتے ہیں تاکہ گھومیں پھریں، اور جن کی مصروفیت ہوتی ہے وہ مصروفیت بھی اسی میں، کمانے میں، دھمانے میں، الٹے سیدھے کاموں میں۔ اور آج کل جو ہے نا وہ مصروفیت پوری کی پوری سوشل میڈیا پر، نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پہ، ان سب چیزوں پہ۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے صحت و فراغت کی خواہش ہے تاکہ علم شریعت میں خوب زیادہ حاصل کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ چیز ہے کہ اس جیسی چیز میں عقل مندوں کو مقابلہ آرائی کرنی چاہیے، کمپٹیشن کرنی چاہیے۔ اہل عقل کو اول النہا، نوحیت ان کی جمع نہا، عقل، بے وقوفوں کی بات چھوڑو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، قرآن نے فرمایا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، مسارعت ہونی چاہیے۔ فرمایا اس جیسی چیزوں میں عقل مندوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ میرے لیے اس دھوکہ دینے والی دنیا سے تو صرف بلاغ ہی کافی ہے، یعنی اتنی چیز دنیا سے مل جائے کہ بس گزارا ہو جائے، زندگی سلامت رہے، اتنا ہی چاہیے مجھے اس دنیا سے۔ اور اس دنیا کو غرور کہا، دھوکہ دینے والی دنیا، اس سے مجھے بہت زیادہ دولت اور شہرت اور بہت بڑی زمین اور جائیداد نہیں چاہیے، بس اتنی دنیا سے اتنی دولت چاہیے کہ بس گزارا ہو جائے اور یہاں تک میں پہنچ جاؤں۔ بلاغ کا مراد یہاں پر یہ کہ جس سے گزارا ہو جائے اور یہ کام کر سکوں میں۔ فرماتے ہیں کہ فمل فوز الا فی نعیم مؤبدی، فوز، کامیابی، کامرانی نہیں ہے مگر ایسی آسائشوں میں جو ابد الآباد تک رہنے والی آسائش ہو۔ یہ دنیا کی چند روزہ آسائش کو لے کے کیا کریں گے؟ عالی شان گھر بنا لیا، اے سی لگا لیا، گاڑیاں ہیں، مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری آ گئی، کینسر کا شکار، برین ہیمریج ہو گیا، جتنی دولت اتنی فکر، ٹینشن، اور اس پہ بلڈ پریشر کی بیماری ہو، یہ وہ، کیا چند روزہ اس آسائش کے پر رش کرنا اور مسابقت کرنا؟ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جسے نعیم مؤبد مل جائے، ہمیشگی کی سرخ روئی مل جائے۔ ایسی ہمیشگی کی سرخ روئی کی وہی زندگی تو زندگی ہے کہ اسی ہمیشگی کی نعمت کی بنیاد پر تو زندگی جو ہے نا بہل عیش ہو، اس میں زندگی کیا ہے؟ رغدن، خوب آسودگی کے ساتھ رہنا، کھانا، والشراب یساغ، اور ایسی مشروبات کہ جن سے آسودہ کر دیا جائے۔ یہ دولت ملتی ہے نعیم محبت میں۔ آج کل کا کھانا پینا اور عیش و آسائش کس کام کی کہ ابھی کھاؤ اور اس میں جو ہے اس کا جو ہے نا ری ایکشن ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، پھر پیاس لگ جائے، پھر اذیت ہو، جتنی اچھی مشروب پیو اتنی ہی عادت بگڑ جائے اور اتنی زیادہ تکلیف ہونے لگے۔ جی، جو بندہ فریج کا اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے
گرم پانی سے اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کو پانی بھی چاہیے اور ٹھنڈا بھی چاہیے، اور اس میں بیکٹیریا سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور فلٹر واٹر اور فلاں واٹر سب۔ لیکن جو بندے کسی بھی طرح کا پانی پی لیتے ہیں، یعنی گرم سر سب، بس ان کو پانی چاہیے، ان کو اور زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو زیادہ اس دنیا میں اس کی آسائشوں میں ملوث رہنے والا بندہ زیادہ تکلیف میں رہے گا، اور اصل آرام تو وہ ہے جو نعیم معبد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے آپ نے علامہ حسقفی نے کتنی زیادہ اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کو بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے، ہمیں بھی کچھ اصول بنانے ہیں اور اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے، اور کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے سے کوئی ایک خاص مقصد ہونا چاہیے تاکہ وہ مقصد ہم حاصل کریں۔ جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو استوار کرنے اور اس کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔